الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال الله تعالى في مقام آخر: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، معزز محتشم سامعین اعظام، آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی مناسبت سے اعتکاف کا بیان ہے۔ اعتکاف اللہ کی بارگاہ میں ایک عظیم عبادت ہے، اور اعتکاف کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک سے زائد مقامات پر کیا ہے۔ اس کی پہلی مثال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ رب جلیل ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کرو تو دوران اعتکاف تم اپنی ازواج کے قریب عمل زوجیت کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ اس مقام پر اللہ رب العزت نے اعتکاف کا تذکرہ کیا، اور اعتکاف کے تذکرے کرنے کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا کہ اس کی ایک قدر ہے، اہمیت ہے، کہ رب جلیل نے فرمایا کہ اگر تم حالت اعتکاف میں ہو تو پھر اپنی ازواج کے قریب عمل زوجیت کے لیے نہیں جا سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں بھی اعتکاف کا تذکرہ فرمایا، اور ارشاد فرماتا ہے: وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم دیا اپنے چہیتے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو۔ اور کس بات کا حکم دیا؟ ان طاہرا، کہ یہ دونوں میرے انبیاء جو ہے پاکیزہ رکھے اور صاف ستھرا رکھے۔ کس کو رکھے؟ بیتیا، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھے۔ لیکن اب یہاں قابل توجہ یہ بات ہے کہ رب جلیل اپنے ان دونوں انبیاء کرام کو اپنے گھر کو پاکیزہ اور صاف و ستھرا رکھنے کا حکم دیتا ہے، لیکن کن حضرات کے لیے حکم دیتا ہے؟ رب جلیل فرماتا ہے: للطائفین، یعنی جو میرے گھر کا طواف کرتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، ان کے لیے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ میرے گھر کو صاف و ستھرا رکھو۔ گویا یہاں اہتمام طائفین کے لیے ہو رہا ہے جو طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: والعاکفین، یعنی جو میرے گھر میں اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے بھی میرے گھر کو صاف و ستھرا رکھو۔ مزید آگے فرمایا: والرکع السجود، جو رکوع اور سجود کرتے ہیں یعنی جو نمازیں ادا کرتے ہیں ان کے لیے بھی میرے گھر کو صاف اور ستھرا رکھو۔ پتہ یہ چلا کہ بیت اللہ کی صفائی اور صاف اور ستھرا رکھنے کا رب جو حکم دیتا ہے اس کے اندر خاص
اہتمام ہے چند افراد کا، اور وہ چند افراد میں کون ہے؟ ایک تو وہ جو نماز ادا کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور ایک وہ خوش قسمت ہے جو آج ہمارا عنوان ہے، جو اعتکاف کرنے والے ہیں۔ ان دونوں مقامات پر اللہ رب العزت نے اعتکاف کا تذکرہ فرمایا۔ اچھا، مزید اب آپ کے سامنے اس بات کو مجھے واضح کرنا ہے کہ اعتکاف کا حکم شرعی اعتبار سے کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ نماز کا پڑھنا کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ فرض ہے۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے زکوٰۃ دینا کیا ہے، آپ کہتے ہیں فرض ہے۔ آپ کو کوئی پوچھتا ہے کہ حج کرنا کیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فرض ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف کرنا کیا ہے؟ تو اعتکاف کے متعلق جو علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیا، وہ لکھتے ہیں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ کو اٹھائے، جس کی راویہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکت ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں ان النبی کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہتے تھے۔ اور یہ آپ کا جو اعتکاف تھا، اس میں دوام کب تک رہا؟ آپ خود ارشاد فرماتی ہے حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ جب تک آپ حیات ظاہرہ کے ساتھ رہے، آپ اعتکاف کرتے رہے۔ بخاری اور مسلم کی اس روایت سے واضح ہو گیا، جو مشاہدہ عائشہ صدیقہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتی تھی کہ آپ ہر سال جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ اسی حدیث کے تحت علماء نے فرمایا کہ اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ ظاہری بات ہے، ایسا عمل ہو جس پر میرے آقا کا دوام ہو اور وہ اعلیٰ وجہ العبادت ہو، تو اس سے یہ حکم واضح ہو جاتا ہے کہ وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ بات کلیئر میں کر دوں کہ اعتکاف کرنا اگرچہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن محض سنت مؤکدہ نہیں، اس لیے کہ اگر محض سنت مؤکدہ ہو تو پھر تو شہر کے سارے افراد نے اعتکاف کرنا پڑے گا، اور کراچی شہر میں اگر سارے افراد اعتکاف کریں تو مجھے بتائیں کوئی مسجد خالی بچے گی؟ بلکہ اگر یہ بات میں کہوں تو درست ہوگا، مسجد میں جگہ ہی نہیں بچے گی، اعتکاف کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور مسجد کی جگہیں جو ہے وہ کم پڑ جائے گی۔ اتنی تعداد جو ہے شہر کراچی کے اندر ہے، 2.25 کروڑ کی آبادی ہے۔ اب یہ سارے افراد اگر مسجد کے اندر اعتکاف کرے تو مسجدیں کم پڑ جائیں گی، جگہیں کم پڑ جائیں گی، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے گنجائش نہیں بچے گی۔ تو یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ ہے سنت مؤکدہ، لیکن سنت مؤکدہ ایسا نہیں جیسے آپ نماز ظہر سے قبل 4 سنتیں پڑھتے، یہ سنت مؤکدہ محض ہے، لیکن یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر شہر کے چند افراد نے اعتکاف کر لیا تو اب ان کے اعتکاف کرنے کی بنا پر شہر کے جو دیگر افراد ہیں، اب ان میں سے کسی سے بھی مطالبہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھے گا، اگر کسی نے بھی شہر میں اعتکاف نہیں کیا تو اب تمام افراد سے مطالبہ ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں، آپ یہ کہیں کہ آپ کی مہربانی ہے، شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ اگر وہ اعتکاف نہ کرے تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور جب وہ اعتکاف کر لیتے ہیں تو ان کے اعتکاف کرنے کی بنا پر کیا ہوئے کہ سارے کے سارے بری ذمہ ہو گئے۔ یہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب۔ یہاں میں ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال سے میری یہ بات اور آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ جیسے نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ کا پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، نماز ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، نماز جمعہ ہے، یہ فرض عین ہے، ہر ایک نے پڑھنا ہے، عاقل بالغ نے، مسلمان مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن نماز جنازہ جو ہے یہ فرض تو ہے، اس کے آگے یہ کہا جاتا ہے علی الکفایہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند افراد نے نماز جنازہ پڑھ لی تو سب بری ذمہ ہو گئے، اب کسی سے بھی مطالبہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی مسلمان مر گیا
اور شہر کے کسی شخص نے نماز جنازہ نہ پڑھی تو سارے شہر کے افراد گناہگار ہوں گے، لیکن اگر چند نے پڑھ لیا تو سب بری ذمہ ہو گئے، اب کسی سے مطالبہ اور مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ تو جیسے نماز جنازہ فرض ہے علی الکفایہ، تو یہ سنت مؤکدہ ہے علی الکفایہ۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ کے سامنے ترمذی شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں، جس کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک کی ذات بابرکت ہے، اور اس سے پتہ چلے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے نبی اتنا اہتمام کرتے ہیں اور ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ایک سال ایسا ہو گیا کہ کسی وجہ سے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف نہیں کیا۔ اچھا، اب اعتکاف چھوٹ گیا، اب آپ نے کیا کیا؟ اگلا سال جب آیا تو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب فرمایا میں اعتکاف عشر آخرہ میں کرتا ہوں، چونکہ گزشتہ سال میں اعتکاف نہ کر سکا، اب اس سال رمضان المبارک میں 20 روز اعتکاف کروں گا۔ ذرا غور کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں کہ اگر ایک سال اعتکاف چھٹ گیا تو پھر اگلے سال پھر کیا کرتے؟ پچھلے سال کے 10 دن ہوئے اور موجودہ سال کے 10 دن، یعنی اب 20 روزہ آپ اعتکاف فرما رہے ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ مشکات شریف کے اندر موجود ہے سامعین اعظام، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کی ذات بابرکت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں معتکف کے متعلق، جو اعتکاف کرتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ہوا یعتکف الذنوب، جو اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، اور اس کا مقام اتنا انوکھا اور بلند ہو جاتا ہے، میرے آقا کے الفاظ سنہرے حرفوں سے آپ لکھ لیں اور معتکفین کی عظمتوں کو سلام پیش کریں کہ وہ کس قدر اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کو حاصل کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا کعامل الحسنات کلھا، اعتکاف کرنے والے کا مقام اتنا عظیم ہے، گویا اس کے متعلق اگر میں یہ کہہ دوں کہ ساری نیکیاں اور بلایاں تو وہی کر لیتا ہے تو میری بات درست ہوگی۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور الفاظ ہے کعامل الحسنات کلھا۔ تو ذرا غور کرے جو اعتکاف کرتا ہے وہ گویا ساری نیکیوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ ظاہر بات ہے اعتکاف کرتا ہے، نمازیں بھی نہیں چھوٹتی، جماعت بھی نہیں چھوٹتی، با جماعت نماز پڑھتا ہے، بلکہ اگر معتکف چاہے تو صف اول میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عام جو نمازیں ہیں ان میں پہلی صف جو ہے سب سے افضل ہے، جبکہ نماز جنازہ میں سب سے لاسٹ والی جو صف ہے نا وہ سب سے افضل ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، پہلی صف سب سے افضل ہے، اس صف میں جو جتنا امام کے زیادہ قریب ہوگا اسے زیادہ فضیلت اور برکتیں ملے گی۔ اور پہلی صف کے متعلق بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس میں پیش کرتا ہوں کاش کہ آپ میری باتیں سننے کے بعد آپ بھی عمل کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس پر عمل کروں اور صف اول میں نماز ادا کروں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صف اول کی فضیلت کیا ہے پتہ ہے تم کو؟ صف اول میں کیا برکتیں ہیں؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر صف اول پر رب کتنا راضی ہوتا ہے اور کتنا عوض اور ریٹرن اور اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اگر اسے بیان کر دیا جائے تو تم کیا کرو؟ آپس میں لڑنے لگ جاؤ اور ہر کوئی یہ کہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھوں گا، یہاں تک کہ تم آپس میں قرعہ ڈالو کہ جس کا نام آئے گا وہ پہلی صف میں نماز پڑھے گا۔ ذرا غور کرے صف اول کی کتنی برکت ہے جو بخاری کی حدیث سے واضح ہو گئی۔ تو اب یہ فضیلت
آسانی کے ساتھ کون حاصل کر سکتا ہے؟ جو مسجد میں اعتکاف کرے گا. اور جو مسجد میں اعتکاف نہیں کرتا اگرچہ پہلی صف میں شریک تو ہو سکتا ہے لیکن پھر اس کے لیے یہ ذرا مرحلہ کیا ہو جائے گا؟ دشوار کن ہو جاتا ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ہر اعتبار سے دیکھو معتکف کیا کرتا ہے؟ ساری نیکیوں کو حاصل کر لیتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے نا رب کتنا راضی ہو جاتا ہے. رب کتنا راضی ہوتا ہے. فرمایا اسے 2 عمرے کا ثواب ملے گا. ایک عمرے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ 2 عمرے کا ثواب ملے گا. ذرا غور تو کرے عمرہ کرنے کے لیے کتنی محنت اور مشقت کو اٹھانا پڑتا ہے اور کس قدر مال کو خرچ کرنا پڑتا ہے, لیکن معتکف کو یہ مقام رب دیتا ہے کہ تجھے 1 عمرے کا ثواب نہیں 2 عمرے کا ثواب ملے گا. اور مزید برہا میرے آقا فرماتے ہیں خالی عمرے کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ حج کا ثواب ملے گا. اور یہاں بھی میرے آقا کا انداز کیا ہے؟ قربان جائیے پیارے مصطفیٰ کی ذات ستودہ صفات پر. میرے آقا فرماتے ہیں 2 عمرے کا ثواب ملے گا اور 2 حج کا ثواب ملے گا. کس کو ملے گا؟ جو مسجد میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے. ذرا غور تو کرے رب کس قدر راضی ہوتا ہے اور کس قدر اجر و ثواب دیتا ہے. تو اب ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمارا شمار بھی ایسے افراد میں ہو جائے جس کے متعلق میرے مصطفیٰ کی زبان ناطق ہے کہ عامل الحسنات کلھا, کہ کاش کہ یہ الفاظ ہمارے لیے بھی ہو جائے. اور اگر ہم چاہتے کہ الفاظ ہمارے لیے ہو جائے تو پھر عشر آخرہ میں اعتکاف کرے, ادب کے ساتھ کرے, احترام کے ساتھ کرے. مساجد کو پوائنٹ نہ بنائے, پکنک گاہ نہ بنائے, مساجد کو جو ہے میلہ گاہ نہ بنایا جائے بلکہ مسجد کو خدا کا گھر تصور کرتے ہوئے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ ہر لمحے کی قدر کرتے ہوئے ہر ساعت کی قدر کرتے ہوئے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے. میں جب علماء کی عبارت کو پڑھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. علماء جب اسے بیان کرتے ہیں تو انداز کیسا ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں معتکف مسجد میں آ کر ڈیرا لگا دیتا ہے اور یہ عزم رکھتا ہے کہ مولا جب تک تو بخشے گا نہیں میں تیرے در سے نہیں جاؤں گا. اس عزم کے ساتھ بیٹھتا ہے اور جب چاند رات ہوتی ہے شوال کی اور چاند نظر آ جاتا ہے تو اس وقت تک جب بیٹھا ہوتا ہے تو گویا ایسا لگتا ہے کہ وہ بیٹھ گیا ڈیرا لا کر اور خیمہ لگا کر اور مسجد میں بیٹھ گیا ہے. اب رب کہتا ہے ہاں میں تجھ سے راضی ہو گیا. جب وہ مسجد سے نکلتا ہے تو رب کو کیسا پاتا ہے کہ رب اس سے راضی ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اے مالک اے پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں عشر آخرہ میں اعتکاف کی توفیق عطا فرما. اور اعتکاف بھی ایسا ہو مولا, اعتکاف بھی ایسا ہو کہ مولا اس اعتکاف سے تیری رضا ہمیں مل جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.